وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ روافظ کے نزدیک ولایت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولایت علی کہتے ہیں، یا عید ولایت کہتے ہیں، یا وہ کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ولایت کا معنی ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے۔ یا ان کے نزدیک غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نام زد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں۔ یہ مطلب ہے جشن ولایت علی کا ان کے نزدیک۔ جشن ولایت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انکار خلافت چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جانشین ولی الامر اس دن مقرر کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور دنیا کو بتا دیا تھا۔ اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی۔ اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے، یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے، یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے، سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے، سارے اہل بیت پر عدم اعتماد ہے۔ سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا، آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں آج کے بگوڑے منہاجیوں سے، تفصیلیوں سے اور لہان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری 14 صدیوں کے اکابر کا مسلک تم عید غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا سارے صحابہ معاذ اللہ اور سارے اہل بیت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلافت بلا فصل کا؟ اور یہ سارے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے مارتے رہے، ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے۔ یہ تانا دیا جا رہا ہے عید غدیر کے اندر امت کو، اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں، اسلام دشمن ہیں، یہود کے اہلکار ہیں۔ اور یہ جو آج نئے نئے آئے ہیں جشن ولایت علی اور عید غدیر منانے والے، یہ انہی روافظ کے چیلے ہیں۔ ہم نے بلا وجہ تو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا یہ جس جگہ پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کی مانیں گے۔ لفظ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا، آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت ماموں، اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے، اور لعان کا مشہدی کہلا کر آج وہ جشن ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے۔ ان کے نزدیک غدیر کیا ہے؟ یہ موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 210 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ وفی الشریعۃ الاسلامیۃ ثلاثۃ اعیاد عامہ، کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں 3 اہم عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید الغدیر۔ ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں۔ پھر کہتے ہیں پہلی 2 تو عام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ وقد ظل الاخیر عیدا یبتہج فیہ المسلمون علی امتدادات تاریخیہ و جغرافیہ، کہ جو آخری ہے یعنی عید الغدیر، یہ صدیوں سے یعنی روافظ وہ کہتے ہیں منا رہے ہیں۔ وما ینطوی علیہ عید الغدیر، عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں من ایحاءات حول احقیت اہل البیت بالخلافت الاسلامیہ، یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہل بیت کا حق ہے۔ احقیہ کہ مولا علی زیادہ حقدار تھے، کس چیز کے؟ بالخلافت الاسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حقدار تھے، یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فإن السقیفۃ قد جاءت لتناقض الغدیر، کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا، کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا۔ تو یہ خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے ان کا۔ ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی، وہ ولایت جو قرب خداوندی ہے، وہ ولایت جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ولایت وہ پہلے بھی اس کے سرتاج تھے، شہنشاہ تھے۔ اب یہ جشن غدیر، جشن ولایت علی، یہ جو تھوڑی سی جھجک محسوس کرتے ہیں ابھی
ان سالوں میں ابھی وہ جشن ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، آگے وہی پھر جشن غدیر لکھیں گے، عید غدیر لکھیں گے، اور انا غدیریون روافض کی بولی بولیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں، وہ بھی کہیں کہ باقی سنی تو خارجی ہیں، یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافض کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگ عیشا از دیگر اصحاب کرام تمری نمائن، کہ صرف کالے کپڑے پہننے سے روافض سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیوں پہنتے ہو؟ صرف جشن غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے کو کب خوش ہوں گے؟ کہتے جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کرو گے تو پھر خوش ہوں گے. جس طرح کے جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بھی بک بک کر رہے ہیں، تو ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ تڑپ کیوں ہے؟ وہ خود جہنمی ہیں، ان کا دیا ہوا حب علی کا سرٹیفکیٹ تمہیں جنت نہیں دے سکتا. جنت وہی سرٹیفکیٹ حب علی کا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور جو اہل سنت کے پاس ہے. اس واسطے یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل اہل سنت کو خارجی کہہ کر، ناسبی کہہ کر، اور خود جو بکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں ان کے نذرانے بٹورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسلک اکابر کا بیچ کے، اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آ کے فیصلہ کروا لو، آؤ تصفیہ پہ آ کے فیصلہ کروا لو. اگر اپنے میں نے دیکھا ہے کہ اردو میڈیا میں بعض نفرت پسند اور شر پسند عناصر اس بات کی تشہیر کرتے ہیں کہ شیعہ 18 ذی الحجہ کو اس لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن میں عثمان کا قتل ہوا ہے، اور کیونکہ ایسے حضرات کا ہر کام جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے تو ان کے پاس کوئی شیعہ کتاب کا کوئی ریفرنس تو نہیں ہے کہ شیعہ کسی شیعہ کوئی شیعہ حدیث ہو یا کوئی شیعہ ایسا عقیدہ ہو کہ ہم 18 ذی الحجہ کو اس لیے عید منائیں گے کہ اس دن عثمان کا خون ہوا ہے. صرف مجرد ادعا، مجرد اتہام. اور پوری دنیا کو معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ شیعہ اس لیے 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ ایک کمال دین کا دن ہے، اور یہ اتمام نعمہ کا دن ہے، اور یہ رضا رب العالمین کا دن ہے، اور یہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج پوشی اور ان کے اعلان امامت اور امت پر اتمام حجت اور انہائے عذر کا دن ہے. اس لیے ہم عید مناتے ہیں. یہ تو واضح بات ہے، ہماری احادیث بڑی پڑی ہیں، ہماری کتب بڑی پڑی ہیں، دنیا جانتی ہے. لیکن کہ شیعہ اس لیے عید مناتے ہوں کہ عثمان کا قتل ہوا ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ کن سے سنا ہے؟ جماعت نواسب سے سنا. شیعہ کتب میں اس کا ذکر نہیں ہے، شیعہ علماء کے ذہن میں یہ بات نہیں کا خطور بھی نہیں ہے. میں نے اتنے سالوں سے غدیر پہ تقریریں کی، میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس لیے ہم عید مناتے ہیں کہ عثمان کا قتل ہوا ہے. تو میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ اگر عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ کو ہوا بھی ہو نا تو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. ہم اس لیے خوشی نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں کسی اور بات کے لیے، اور وہ ہے خطبہ غدیر کے لیے اور نصب امامت اور اتمام حجت کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان کا قتل 18 ذی الحجہ کو ہوا بھی نہیں ہے. اس کی روایت بڑی کمزور ہے جماعت مخالفین کے وہاں. عثمان کا قتل کب ہوا ہے؟ عثمان کا قتل ہوا ہے عید کی تیسرے دن. 10 ذی الحجہ کو عید ہے، ٹھیک ہے نا، عید اضحیٰ، عید قربان. تو 12 ذی الحجہ کو عثمان کا قتل ہوا ہے. اور کس نے قتل کیا؟ صحابہ کرام نے قتل کیا. کس کے حکم پر؟ عائشہ کے حکم پر. اب عثمان کا قتل کیسا ہوا اس سے میں کام نہیں، لیکن اس کی تاریخ آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب ہے الموسوعہ الحدیثیہ مسند احمد بن حنبل طبع الرسالہ، جز نمبر 1 ہے. کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 554 میں. صفحہ نمبر 554 میں حدیث نمبر ہے 546. اس حدیث میں ابو عثمان النہدی جو عثمان سے حدیث بھی نقل کرتا ہے اور کافی معروف مشہور ہے، اس سے روایت ہے ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق. عثمان قتل ہوا ہے تشریق کے ایام کے درمیانی والے دن. تشریق کے ایام کون سے ہوتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ تشریق کے دن ہوتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تشریق کے دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تشریق. کس لیے تشریق کہتے ہیں؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ کو لوگ ذبح کرتے ہیں، اور 11، 12 کیونکہ وہاں پہ گوشت بہت جمع ہوتا تھا. تشریق بولتے ہیں گوشت کو سکھانے کا. پرانے زمانے میں ریفریجریشن کا تو کوئی انتظام نہیں تھا. گوشت کو اگر آپ نے ابھی ذبح کیا نا، اس کو 2-3 ہفتے چلانا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سکھاتے تھے، اس کو خشک کرتے تھے، گوشت کو ڈرائی کرتے تھے، اس کو نمک وغیرہ لگا کے اس کو رکھتے تھے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے، خشک ہو جائے تو وہ خراب نہیں ہوتا. اس لیے اس کو تشریق کہتے ہیں. کیونکہ حاجی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج میں ذبح کرتے ہیں نا اونٹ وغیرہ، تو اس لیے ان ایام کو 11، 12، 13 کو ایام التشریق کہا گیا. 3 دن ایام تشریق ہے، اس میں سے 12واں دن کون سا ہے؟ 12واں دن وسط ایام تشریق ہے، اور اس دن عثمان کا قتل ہوا ہے. حاشیہ نمبر 1 دیکھیے عزیزو. حاشیہ نمبر 1 میں اس کتاب کے محقق کیا کہتے ہیں؟ اسناد صحیح
رجالہ رجال الشیخین، صحیح اس کے سند صحیح ہے، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، یعنی بشرط بخاری مسلم پر یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے فتنۃ مقتل عثمان بن عفان، تالیف الشیخ محمد بن عبداللہ الغبان، چاپ مکتبۃ العبیکان مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے، وزارت تعالیم العالی ہائر ایجوکیشن منسٹری، انہوں نے چھاپی ہے سن 1999۔ کہ عثمان کیسے قتل ہوا، اس میں تحدید الشہر، عثمان کس مہینے میں قتل ہوا ہے، کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ وہ ذوالحجہ میں قتل ہوا ہے۔ تحدید الیوم من الشہر، ذوالحجہ میں کس دن قتل ہوا ہے، اس کہتے ہیں اس کے متعلق 8 اقوال ہیں۔ 8 اقوال کو یہ پرکھتے ہوئے قول ثالث کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ صح عن ابی عثمان النہدی، ابی عثمان النہدی نے سے صحیح روایت ہے کہ وہ ایام تشریق کے وسط میں کہ وہ 12 ذی الحجہ ہے سنہ 35 ہجری ہے، اس میں قتل ہوا ہے۔ اچھا، پھر قول رابع، قول خامس، سادس، سابع اور ثامن وغیرہ نقل کرتا ہے ترجیح، کہ ان اقوال میں کون سی قول صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ترجیح کس کی ہے۔ والذی ترجح لدی من هذه الاقوال القول الثالث الذي فيه انه قتل في اوسط ایام التشریق، کہتے ہیں 8 اقوال ہیں کہ عثمان کے تاریخ کے قتل کے تاریخ میں کہ کس دن قتل ہوا ہے، ذی الحجہ کے مہینے۔ ایک قول نہیں، 8 اقوال ہے، اس میں صحیح ترین قول کون سی ہے؟ صحیح ترین قول وہی ہے کہ 12 ذی الحجہ کو قتل ہوا، ابو عثمان النہدی والے قول، اوسط ایام التشریق، لصحت نقلہ عن ابی عثمان النہدی، کیونکہ ابھی یہ صحیح واسطے کے ساتھ ابو عثمان النہدی سے نقل ہوا ہے، المعاصر للحادثہ، اور ابو عثمان النہدی اس زمانے کا معاصر آدمی ہے۔ وما سواہ من الاقوال لم يصح اسناد شیء منها، باقی جو اگلے 7 اقوال ہیں نا، اس میں 18 ذی الحجہ بھی آ جاتا ہے، ان میں سے کسی کا کی سند صحیح نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَسَانِيدٍ فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، اور باقی سب اسانید سب ضعیف ہیں۔ وَبَعْضُ مَا مِنْهَا صَدَرَ مِمَّنْ لَمْ يُعَاصِرِ الْحَادِثَةَ، اور بعض یہ اقوال ان لوگوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں تھے ہی نہیں کہ عثمان کس دن قتل ہوا ہے، تو اس دن وہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں، اور وہ آ کے کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ عثمان فلان تاریخ کو قتل ہوا۔ تو 8 اقوال ہیں، 8 اقوال میں سے ایک ہی قول صحیح ہے، اور وہ 12 ذی الحجہ کا۔ تو اس کے بعد جماعت عمریہ کو عید جو ہے نا، عید بند ہے ان کا، عید الاضحیٰ ان کا بند، کیونکہ ان کا پیارا خلیفہ اس دن قتل ہو گیا ہے۔ کس کے ہاتھوں قتل ہو گیا؟ صحابہ کرام 10 مبشرہ کے ہاتھوں قتل۔ طلحہ زبیر نے ان کو قتل کیا ہے، کس کے حکم پر؟ عائشہ کے حکم پر۔ اب یہ مصیبت ہے ان کا نا۔ کیا ہو گیا ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کو؟ اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر ابو بکر و عمر، عثمان، عمرو بن العاص، سعد بن ابی وقاص، حضرت معاویہ، ان کے خلاف بولنے لگتے ہو، تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ تھے، جیسے محلے کے اوباش لوگ ہوتے ہیں۔ تمہاری گفتگو سے ایسا تاثر پھیلتا ہے، کبھی ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہو، کبھی ان کے یار غار ہونے کا انکار کرتے ہو، اتنی واضح حقیقتوں کو جھٹلا دیتے ہو، کبھی حضرت عثمان پہ تبرہ کرتے ہو۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، اتفاق ہے 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، آج ان کا یوم شہادت۔ 40 دن ان پر اس کنویں کا پانی بند رکھا گیا، جو کنواں انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ 40 دن انہیں پانی نہیں پینے دی، انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس قوت نہیں تھی، یہ نہیں، ان کا صرف ایک گورنر، شام کا گورنر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمان میں 1.5 لاکھ فوج تھی، صرف ایک گورنر، وہ موجود ہیں، وہ کہتے بھی ہیں میرے پاس آ جاؤ، شام آ جاؤ، میں دیکھوں گا کون میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مرتے مر جاؤں گا، اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں، نہیں چھوڑا نبی کا شہر۔ تلوار اٹھانے کی اجازت دو، منٹوں میں تتر بتر کر دیں گے۔ فرمایا اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کے خون کے بہانے کی اجازت نہیں۔ بہادری اس کو کہتے ہیں، شجاعت اس کا نام ہے۔ چھوٹی سی بات پہ بفر جانا،
اس کو بہادری کہتی ہے؟ بہادری اس کا نام ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہانا چاہتا، خلافت چھوڑ دو۔ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، مرتے مر جانا وہ قمیض اتار کے نہیں، چپ کر کے گھر میں بیٹھے۔ آج ان کا یوم شہادت، آج جگہ جگہ عید خم غدیر منائی جا رہی ہے، اس کے بڑے بڑے بینر آپ کو نظر آئیں گے، پروگرام ہو، حلوے بانٹے جائیں، مٹھائیاں کھلائی جائیں، عید خم غدیر۔ کیوں؟ خم غدیر کے موقع پر جگہ پر میرے نبی نے حضرت علی کی ولایت کا ایک اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہے فعلی، کیسے اس قوم کو سمجھایا جائے؟ اندرونی سازشیں کیا ہیں؟ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنبے پکائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ کیا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، وفات پائی؟ نہ 22 رجب کو وہ پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے نام پر کیوں؟ دراصل 22 رجب کو انتقال کیا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات پر یہاں سے ان کی پہلے اٹھا کے آپ دیکھیں 22 رجب کی میں نے کہا یوم مسرت، یوم مسرت خوشی کا دن کہ حضرت معاویہ کا انتقال۔ یہ رسم اونٹوں کی جاری کی گئی لکھنؤ میں، مشہور شاعر امیر مینائی نے اس کو جاری کیا، باہر نہیں نکالنے، اندر ہی اندر کھانے، سنیوں کو پتہ نہ چلے، سنی بفر نہ جائے۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں اس رسم کو مقبول بنانے کے لیے اس پر کیپسول چڑھایا حضرت جعفر اور سنیوں کے حوالے کر دی۔ پھر سنیوں نے پکانا شروع کی، کھانا شروع کیا۔ اب ہم بتاتے ہیں، ہماری مانتا ہی کوئی کہ پاگل ہو گئے ہو، حضرت معاویہ کا انتقال ہے، اس موقع پہ خوشی کا اظہار ہے، کس کی شہادت پر خوشی منا رہے ہو؟ وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ میرے آقا گھر میں بے تکلف بیٹھے ہوئے، جس طرح گھر میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، فرمایا آ جاؤ، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ حضرت عمر آئے، اجازت دی، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، یار بندہ حیران ہوتا ہے، کون؟ عثمان۔ فرمایا ٹھہرو، اٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیے، فرمایا اب آ جاؤ۔ میری ماں نے پوچھا، میرا بابا آئے، آپ نے اسی طرح آپ بیٹھ رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھ رہے، عثمان آئے، آپ اٹھے، کپڑا درست کیا، پھر آپ نے ان کو آنے کی دعوت دی۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تم کیا جانو عثمان کیا ہے؟ یہ جو اتنا شور مچایا جا رہا ہے میڈیا پر، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی، کہ جی عید کوئی نہیں ہے، غدیر کے خلاف بات ہو رہی ہے، غدیر میں گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے کس کو؟ کون سے یوم الدار کو؟ واقع یوم الدار ثانی، یعنی قتل جناب عثمان کو۔ کیوں؟ تاکہ اب شیعوں پر ایک پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ شیعہ دشمن جناب عثمان ہیں، تاکہ غدیر پر اور غدیر کے میلاد پر حملے ہو سکیں، اور کئی جگہ پاکستان میں غدیر کے میلاد کو روکا ہے اس طرح سے۔ یہ طریقہ ہے، دیکھیں آپ۔ یہ اب ہمارے جاہل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ موضوع ڈسکس نہ کریں، یعنی ہم نہ بتائیں کس طریقے سے غدیر پر حملے کے لیے کام ہو رہا ہے، جبکہ ان کی پوری تاریخ ہم بیان کر چکے، اس دفعہ بھی بیان کی کہ یا وہ 26 کو یا وہ 27 کو مارے گئے، کوئی ان کا تعلق 18 سے نہیں ہے، بالکل معذرت، ان کی 8 تاریخیں ہیں، معذرت 8 میں سے ایک 18 کا قول ہے
جبکہ باقی اقوال دوسرے ہیں، اور جو زیادہ مشہور قول ہے وہ کیا ہے؟ 12 کا ہے ان کا، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کیا 12 ذی الحجہ کی جگہ 18 کی جائے۔ جناب عمر کی تاریخ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی، جبکہ تمام شیعہ سنیوں کا اجماعی موضوع ہے کہ یا وہ مارے گئے 26 کو یا وہ مارے گئے 27 کو، لیکن امام حسین کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے کیا موضوع اٹھا رہے ہیں؟ اب آپ یہاں پر تصور کریں کہ یوم رسول اللہ منانا حلال ہے کہ حرام ہے ان کے نزدیک؟ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ یوم علی منانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ یوم امام حسن امام حسین منانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ عاشور کے دن یہ شور اٹھتا ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ جناب عثمان کی شہادت منانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہ، وہ حلال ہے۔ امام حسین کے سوگ 3 دن ہونا چاہیے، امام حسین کا سوگ 3 دن سے زیادہ حرام ہے، تو پھر کیا حضرت عثمان کی شہادت کل پرسوں ہوئی ہے؟ تو یہاں سے سمجھنا چاہیے اصل میں یہ جتنے موضوعات ہیں یہ ذکر رسول آل رسول کو کم کرنے کے لیے ہیں، اور ہماری جانب سے جو یہ اہتمام ہے وہ در حقیقت کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، ہماری پوری زندگیاں اس کام میں لگی ہیں کہ ذکر رسول آل رسول کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور پھر نظر ڈالی تمام صحابہ کے مجمع پر، فرمایا لوگوں بتاؤ میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں نے کہا حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں، قریب نہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ ہاتھ پکڑا نبی پاک نے مولا علی کا اور فرمایا سنو پھر، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا پھر اس کے علی بھی مولا۔ ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں اسی، ہاتھ پھڑ کے نبی نے آنکھیں اسی، من کنت مولا نہیں بھولنا، اور ساری دنیا بھول جانا پر حیدر مولا نہیں بھولنا۔ کہتے ہیں عید غدیر کے متعلق روشنی ڈالیں بھی، آپ اسے کیوں نہیں مناتے؟ یہ آج ان کا سوال نہیں ہے، آج میری فون مسلسل مصروف رہی ہے آج اور کل سے کہ عید غدیر۔ دیکھو ہم عید غدیر اسی لیے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں سکھائی ہیں، اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا شریعت ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے اور نجات ہے۔ حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے، نہ تیسری عید منائی ہے، نہ تیسری عید بتائی ہے، تو نہ نبی نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ حضرات حسنین نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ منائی۔ تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات میں تو آج تک عید غدیر کی کوئی نہ خطبہ ملتا ہے، نہ عید غدیر کی نماز ملتی ہے، نہ عید غدیر کے احکامات ملتے ہیں، نہ عید غدیر کا ہمیں کچھ ملتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے۔ رہا یہ کہ عید غدیر کا مسئلہ ہے کیا، تھوڑا میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ایک عالمی خطبہ دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ اور وہاں سے جب حضور پاک واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں پر واپسی سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ حضور پاک نے دین کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دیں، اصول طور پر سارا دین مکمل ہوا بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے۔ ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو 2-4 دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرما دیا۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے، بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا گیا۔
یہ مسئلہ تو نہیں تھا جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا اگر یہ بات عید غدیر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور پاک علیہ السلام نے اسے عید منانے کا حکم دیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ تو وفات پا گئے تھے, یہ دن دوبارہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں نہیں آیا تھا تو عید نہیں منائی. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. یہ دن حضرت فاطمہ کی زندگی میں, یہ دن حضرت علی کی زندگی میں, یہ دن حضرت حسن کی زندگی میں, یہ دن حضرت حسین کی زندگی میں, اور یہ دن 12 ائمہ کرام کی زندگی میں, حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام محمد مہدی, 12 ائمہ میں ان کی زندگیوں میں آیا اجی آیا. کسی نے عید غدیر منائی؟ اہل بیت اور صحابہ نے تعلیمات پہ بنائی, احکامات بتائے, سنائے, سمجھائے, خطبے دیے, کوئی اس میں کپڑے پہننا نہ پہننا کچھ بتایا؟ اجی نہیں. تو میرے بھائی اسی لیے ہم لوگ نہیں مناتے, ہمیں معاملات نہیں ملتے, ہم نہیں مناتے. اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر منا بھی لیں تو خوشی کی بات ہے, اس دن حضرت علی المرتضیٰ کی حضور پاک نے صفائی دی تو خوشی ہو گئی. تو میں نے کہا اس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے. کہتے خوشی کی بات تو کرنی چاہیے. میں نے کہا ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھ. جی میں نے رکھ لیا. بات کہوں برداشت کر لو گے؟ جی ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے تھے خوشی تھی یا غمی تھی؟ کہتے خوشی تھی. تو میں نے کہا کون سا دن تھا؟ 10 محرم تھا. خوشی منائے گا؟ منائے گا بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منا لیں, منائے گا. حضرت نوح علیہ السلام بیڑا پار ہوا اور فاستوت علی الجودی, جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رک گئی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم. خوشی منائے گا؟ سارے کفار غرق ہو گئے جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی, انہیں نہیں مانا. حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن تھے, سارے مارے گئے. خوشی منائے گا؟ بھائی تھوڑا وہ جواب ادھر کاپی پیسٹ کر لے جو مجھے سمجھا رہا تھا. تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی ہے, جو بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھا دی. یوٹیوب پر آپ جائیں, مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں عید غدیر کیا ہے, پر میرا پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے. تھوڑی 2 باتیں ہماری بھی سرچ کر لینا. صرف پب جی کے لیے اپنے ڈیٹے کو نہ رکھا کرو نا, صرف گیم کے لیے اپنا ڈیٹا استعمال نہ کیا کرے نا. کوئی دین کی بات سننے کے لیے بھی ڈو کلاسا کیمپ پڑھیں تو کوئی سرچ کرے جا, کچھ ہمیں بھی بات سن لیں. مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا ہم آپ کی بات سنتے اگر اس سوال کا جواب آپ دیں. میں نے کہا آپ نے غلط بیان کیا, آپ نہیں سنتے. آپ سنتے تو میں 4 بیانات میں اس کی صفائی دے چکا ہوں. ایسی بات نہ کرو. آپ یہ کہو میں سنتا نہیں تھا تے کو فدو لاون واسطے آ کر میں سننا ہونا, یہ بات اور ہے. بھئی آپ نہیں سنتے, آپ سنتے تو آپ کو پتہ ہوتا. جو ہمارے پرماننٹلی طریقے پر ویورز ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. ہماری طرف سے عید غدیر پر مستقل عنوان پہ ایک کلپ ہے, تو آپ اس کو سن لیں, اس کو آپ دیکھ لیں. اچھا علی بھائی, اس میں میرا ایک سوال ہے 18 ذوالحجہ کے کانٹیکس میں نا, کیونکہ ہم غدیر خم کی آپ نے پوری حدیث سنا دی, وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہمیں ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں, تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی پھر تو آپ کہتے ہیں یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے. یہ تو اللاجیکل بات ہے, وہ تو پہلے سے ہے, اس کی تاریخ کوئی بھی ہو. دوسری بات, شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی کبھی بھی, نہ حضرت ابو بکر عمر کامن ٹرم بن سکتے ہیں. کامن ٹرم جو ہے وہ غدیر خم ہی بن سکتی ہے. تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی جائے تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض کا ایک ڈھکوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا, جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں, امام جعفر صادق والا. یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں, ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹکے گھڑے میں. مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا اہل حدیث کے بارے میں تو وہ کیٹاگوریکل کہیں گے جی اہل حدیث تو ہوتے ہی گستاخ رسول ہے. تو کیا میں
پاکستان کے 15 کروڑ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دوں میجارٹی از اتھارٹی کو؟ تو سر پھر ہم اہل حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ادروائز سب سے پہلے تو آپ گستاخ رسول ڈکلیئر ہوں گے لوگوں کے کہنے پہ. گستاخ رسول ہونا بڑا جرم ہے اور رافضی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے پر. تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مان جائیں. باقی یہ عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، وہ اس میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں نا کہ مولا علی کو حق ولایت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا. تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی ذخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وصی ہے میرا اور میرے بعد یعنی میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھالے گا. میں نے حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، وہ کاغذ قلم والی جو حدیث سیدنا عمر، اس میں نے کلیئر کٹ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے. اگر سیدنا علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی. آپ کبھی یہ کام نہ کرتے. میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی، آج اس طرف جانا نہیں ہے، نہ کسی کو اس پہ سوال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے کا ٹاپک ہے، باقی سوالات رہ جائیں گے. مسئلہ 55B میرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 55-B- مسئلہ تو وہ کھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدنا علی، اگرچہ وہ ہر لحاظ سے کیپیبل تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھر پلی لینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جشن غدیر وہ اس حوالے سے مانتے ہیں کہ وہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا اور ان کے بقول وصی بنا دیا. تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ وصی بنانا ہوتا تو غدیر پہ یہ خطبہ نہ ہوتا بلکہ حجۃ الوداع پہ ہوتا جہاں پوری امت جمع تھی. یہاں تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، انہی کو اصل میں ڈرایا جا رہا تھا کہ تم لوگ سیدنا علی کے خلاف نہ کھڑے ہونا صفین کے اندر، لیکن انہوں نے پھر خیال نہیں کیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اہل تشیع ویسے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ کے حدیثیں موجود ہیں، آپ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، تو کیا غدیر خم سے ولایت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی؟ میں نے بتا دیا نا کہ اس کے اوپر 55B دیکھ لیں. ولایت تو ثابت ہے، حق ولایت تو مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ پوری امت ان کو ایک عظمت کا درجہ دیتی ہے. حق ولایت کا مطلب اگر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ چنے گئے ہیں اور اس کے لیے وہ پلی لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے ہی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ کے خلیفہ جوشوا بنے ہیں، یوشع ابن نون. اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے چند دنوں کے لیے، ہارون کو چھوڑ گئے تھے، میں بھی کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں تبوک پر، واپسی پہ میں آ جاؤں گا. اس سے مراد وہ والا خلافت والا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ رزلٹ نکالنا غلط ہے. البتہ یہ بہت بڑی شان ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک حسن درجے کی روایت ہے ترمذی میں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس میں بھی اختلاف لوگ کرتے ہیں، اکثریت اس کو صحیح مانتی ہے لیکن وہ ترمذی کی روایت ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کیونکہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹیو کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. ان کی دعا سے بنے. اس لیول کا سپورٹیو نہ حضرت ابوبکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے نبی علیہ السلام کے لیے علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت علی تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سنی کس طرح معاملات کو ڈیلیوٹ کر جاتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری میں موجود ہے، مسلم والا طریق میں پڑھ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس فکر میں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ کاش وہ شخص میں ہوں، اور کہتے ہیں میری تڑپ میرے دل میں ہی رہ گئی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا دیا تو حضرت علی پہ رشک کرتے تھے سیدنا عمر.
ہمیں ایک جعلی روایت وہ سنن کبری البیہقی سے بتائی گئی ہے، جس کو البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ جعلی روایت ہے، جھوٹی، ضعیف نہیں، جھوٹی. شیخ زبیر صاحب بھی اسے ریجیکٹڈ روایت مانتے ہیں. وہ جی حضرت عائشہ ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا میرا باپ، ان کا تیرے باپ کی تو ایک رات کی غار ثور کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہیں. یہ جعلی روایت گھڑی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جی حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر سے کہ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. حضرت عمر جو کچھ کہتے رہے وہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے علی پر رشک کرے گا. سر جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں. یہ بالکل اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کو کڑوی لگتی ہیں جیسے ہم یہود و نصارہ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بتاتے ہیں تو ان کو بڑی کڑوی لگتی ہیں کہ آپ تو ہمارے بزرگوں کی کوئی شان بیان کریں، آپ اپنے نبی کی شان کہاں بیچ میں سے بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا؟ تو لوگوں کو برا لگنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے.